بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو الیکشن قریب آ رہے ہیں، نواز شریف اور آصف زرداری کے مابین لیٹنے کا مقابلہ بڑا سخت ہو گیا اور اس وقت وہ پوری طرح اداروں کی خوشنودی کے لیے ہر حد تک جانا چاہتے ہیں۔ آج زرداری نے عاصمہ شیرازی صاحبہ کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بلاول کی بے عزتی بھی کی ہے اور ساتھ ہی جمائمہ خان پر بھی ایک بڑا سخت الزام لگایا ہے، اور اس کے ساتھ وہ کس طرح لیٹ گئے ہیں اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پولیس کرپٹ ادارہ بالکل نہیں ہے جی، بہت ہی شریف، ایماندار، نیک ادارہ ہے۔ یہ آج لطیفہ سنایا جی آئی جی اسلام آباد نے، انہوں نے کیا کہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عدت کیس کے اندر جو جج صاحب نے آج سماعت کی اور خاور مانیکا کے جو وکیل نے جو موقف اپنایا اس کو رد کر دیا، لیکن پھر کس طرح یو ٹرن لیا، یہ بھی آج ایک ایسا معاملہ تھا جس پر لوگ بڑے حیران ہوئے۔ پھر خدیجہ شاہ کے معاملے کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے جو طلبی کی تھی آئی جی پنجاب کی، کس طرح جسٹس صاحب جو ہے وہ نجفی صاحب انہوں نے گیم کی، یہ بھی آج کی ایک بڑی خبر ہے۔ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، لیکن چونکہ گزشتہ روز کی یہ جو خبریں ہیں اس کے اندر قاضی صاحب چھائے رہے ہیں، اور قاضی صاحب اب میرا خیال ہے آنے والے دنوں کے اندر چھائے رہیں گے، اور بہت سارے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی شاید مشکلات پیدا کریں۔ بہرحال تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں، امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عدت کیس جو ہے وہ عمران خان کے خلاف آپ کو علم ہے، خاور مانیکا ان کو پولیس نے حراست میں رکھا، گرفتار رکھا، پھر ان سے اس طرح کی ایک عجیب بات کروائے گی، اور ابھی ایسا بھی لگ رہا ہے کہ شاید اس سطح تک گھٹیا کردار کے لوگ گر جائیں کہ وہ بشرا بی بی کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی انٹرویو کروا دیں۔ یعنی یہ باتیں بھی اس وقت مارکیٹ کے اندر ہو رہی ہیں، چونکہ اخلاقی گراوٹ کی جو مزید پستی ہے، کوئی بھی ایسا لیول نہ رہ جائے جہاں پر اترا نہ جائے۔ لیکن ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف اگر جو بھی یہ کر لیں گے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، چونکہ یہ بات جب تک دماغ سمجھے گا نہیں نا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کو آپ نے دیوتا بنایا ہوا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں آپ دکھاتے ہیں کمرے کے اندر، آپ کہتے ہیں کہ وہ برا آدمی ہے، وہ اس کے اندر اہلیت کوئی نہیں ہے، وہ تو بالکل خراب ہے، اس کا کریکٹر بھی بڑا خراب ہے، لیکن لوگ جب باہر نکل کے دیکھتے ہیں آگے تصویریں آپ نے لگائی ہوئی ہیں نواز شریف کی، آصف زرداری کی 10% سے 100%، اور پھر ایک خاؤ قبائل ہے پورا فضل الرحمان کی، تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کا انتخاب یہ ہے تو بھئی پکی بات ہے پھر ان کے مقابلے میں عمران خان سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز ہے، اصل جب تک سمجھیں گے نہیں معاملہ ظاہر ہے نہیں آئے گا۔ اب یہ قدرت اللہ صاحب جج ہیں، سول جج، فیملی کورٹ کے جج ہیں، بلکہ سول جج کے اندر یہ معاملہ ہے عدالت کے اندر۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت کی۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے عدالت میں حاضری لگوائی۔ خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل درخواست گزار رضوان عباسی نے کہا کہ عدالت میں 2 گواہ پیش ہوئے، ایک نے وقوع آنکھوں سے دیکھا، دوسرے کو بتایا۔ اس پر جج نے کہا کہ آپ قانون دیکھیں، قانون کیا کہتا ہے۔ قانون کے مطابق ایسے معاملے پر شکایت کنندہ کے ساتھ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ قانون کے نزدیک شرائط پوری ہونا ضروری ہے۔ اب یہ الزام کیا لگا رہے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو خلوت میں، ننگی حالت میں، کپڑے اتارے ہوئے اس حالت کے اندر دیکھا۔ اب اس کے لیے جج صاحب نے کہا آپ دیکھیں کس لیول کے الزامات ہیں، اور وہ شوہر صاحب باہر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی اندر وہ عمران خان صاحب ہیں، لیکن کیا کیا جائے، قانون واضح ہے جنہیں ہم تبدیل نہیں کر سکتے، فیصلے تب ضرورت ہوتی ہے جب قانون واضح نہ ہو۔ یہ جج صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جب قانون ہی واضح ہے تو اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار نے کہا میرے دلائل سن لیں، میں نے سپریم کورٹ جانا ہے، گھر میں خاتون ملازمہ بھی تھی جو ٹرائل میں بطور گواہ شامل ہو سکتی ہے۔ جج نے کہا خاور مانیکا کا بیان آپ دیکھ لیں، بیان میں کچھ بھی نہیں، قانون کے مطابق شکایت کنندہ کے ساتھ 2 گواہان لازم ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی بشرا بی بی کو نوٹس جاری کرنے کی استدعا تھی۔ اب یہاں آپ اندازہ کریں کہ جج جو خود کہہ رہا ہے کہ قانون کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے، جب فیصلہ محفوظ کیا اور جب فیصلہ سنایا تو کہا کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے،
14 دسمبر کے نوٹس جو ہے وہ بشرا بی بی اور عمران خان کو بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے اندر جج خود جو ہے وہ کہہ چکا تھا کہ بھائی قانون ہی اجازت نہیں دیتا، لیکن درمیان کے اندر جج کیسے وہ اس نے رخ بدلا، سب چکرائے جب یہ فیصلہ آیا۔ حالانکہ بہت سارے میرے دوستوں نے ویڈیوز بنا دی کہ بھئی جو ہے وہ خاور مانے کا تو کیس فارغ ہو گیا ہے، لیکن نہیں، جج نے بھی حیران کیا ہے۔ اب جو اس وقت لیٹنے کا مقابلہ ہے جی، اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں بوٹوں کو چاٹنے کا مقابلہ ہے، نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، سب کا۔ آج ایک انٹرویو دیا ہے آصف زرداری نے، 2-3 باتیں انتہائی عجیب کی ہیں۔ ایک تو راؤ انوار نے جو گزشتہ روز انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر بتایا کہ 700 ارب یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے آصف زرداری کے دور کے اندر، یہ جو پچھلے 5 سال ہے، لیکن ظاہر ہے یہ عام غریب لوگوں کا پیسہ تھا، کسی جرنل کی والدہ کا نہیں تھا، کسی جج کی والدہ کا نہیں تھا، کسی سول سوسائٹی بیوروکریٹ کی والدہ کا جہیز کا پیسہ نہیں تھا۔ عام لوگ ہیں، لوٹ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کوئی جو ہے عام لوگوں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، سیاسی کوئی بڑی لیڈرشپ کا بھی نہیں تھا، کیونکہ سب لوٹ رہے ہیں۔ تو پاکستان کو لوٹنے والے جو بھی ہیں ان کو این آر او بھی ملے گا، ان کے ساتھ ساتھ بات بھی ہوگی، معاملات بھی طے کیے جائیں گے، اور پھر جمہوریت کے لبادے اوڑھ کے یہ پورا ایک سسٹم آپریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اب ایک تو جو افغان ہیں ان پر جو عمران خان نے موقف دیا، ظاہر ہے وہ موقف اور ہمارے اداروں کا جو موقف ہے متضاد ہے۔ نگران حکومت کی اس لیے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ نہ خود سے بول سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی اوپینین ہے۔ اب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، عمران خان اور تحریک انصاف ہے، یعنی ظاہر ہے یہی اصل میں ہوتا ہے۔ اس وقت عدلیہ ہے، وہ بھی اس وقت ایک پیج میں ہے، وہ بے شک نون لیگ میں گن لیں، پیپلز پارٹی میں اس کو پلڑے میں ڈال دیں، اور کچھ طاقتور حلقوں کے پلڑے میں ڈال دیں جہاں ضرورت ہو۔ اب یہاں آصف زرداری نے ایک تو کہا جی افغان جو ہے وہ ووٹر تھے عمران خان کے، اس نے ان کے کارڈ بنوائے ہوئے تھے، اور یہ باتیں انہوں نے کی، افغان شہریوں کو جعلی شناختی کارڈ بنا کر دیے۔ یہ لاڈلا اسی لیے افغان شہریوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ افغانوں میں ووٹ کا مفاد رکھتا ہے۔ بلاول بھٹو نواز شریف کو لاڈلا کہتے ہیں، یہ سوال کیا گیا، اب بلاول کو بھی ذلیل کیا ہے دوبارہ۔ اس نے کہا نہیں، بلاول نے کب نام لیا ہے کہ فلاں لاڈلا ہے؟ بھائی بلاول تو نواز شریف کو نہیں، وہ عمران خان کو لاڈلا کہہ رہا ہے، اس نے تو جیل دیکھی نہیں، عمران خان کی جیل تو 2 سال بعد جا کے پتہ چلتا ہے۔ اور جو زرداری کی جیل ہے وہ ابھی جو ہے وہ خبریں اخبار والے جو ضیاء شاہد صاحب ہیں ان کا وہ انٹرویو چلا ہوا ہے پرانا، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ آصف زرداری کو ملنے گئے جیل، انہوں نے بلایا تھا، جیل میں وہ موجود نہیں تھے، بتایا گیا اسپتال میں، اسپتال گیا تو وہاں بھی وہ موجود نہیں تھے۔ پھر ایک سامنے کوٹھی لی ہوئی تھی، کوٹھی کے اندر ایک اداکارہ تھی، اس زمانے کی اچھی اداکارہ، خوبصورت، وہ 3 ہفتے سے اس نے بتایا میں خدمت کر رہی ہوں زرداری صاحب کی، یہ ان کی جیل تھی۔ جو کہتا ہے جیل تو ہم نے کاٹی ہے 11 سال، ایسے ہی کاٹی ہے جیسے ڈاکٹر عاصم جو بیمار ہوتا ہے، خورشید شاہ، وہ بھی جیل کی بجائے جیل کے اندر بھی ان کے لیے الگ کلاسیں ہیں، لیکن آگے اسپتالوں کے اندر کوٹھیاں وہ لیا ہوا ہے پرائیویٹ، اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ بھی اسپتال ہے، اور وہ صرف ہوتا ہے انہی قیدیوں کے لیے، وہ اسپتال ہوتے ہیں، کوٹھیاں جو کہا جاتا ہے ایک وارڈ ہمارا ادھر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ سراج دورانی ساری قید جیل میں کاٹ رہے ہیں، ساری قید جیل میں، جیل کیا ہے؟ کوٹھی ہے، یعنی اسپتال میں، اسپتال کے بذریعہ کوٹھی، تو یہ ان کا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ افغانوں کو ایک تو ٹارگٹ کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کا معاملہ ہے، اس پر جو ایکشن لیا ہے، قاضی فائد عیسیٰ کو بھی انہوں نے سلام کیا جی۔ بی بی شہید بھی اسلام آباد سے مارچ لے کر جا سکتی تھی، ہمارے ہزاروں کارکن شہید ہوئے، ہم نے کبھی نہیں کہا جی ایچ کیو کا گھیراؤ کرو۔ اس لاڈلے نے 10 بار کہا جی ایچ کیو جاؤ، بیرون ملک پاکستانیوں کو بقایا ہمارا مشترکہ، یعنی سارے بہکے ہوئے ہیں، آپ صحیح راہ راست میں ہیں، آپ اور آپ کے ٹاؤٹ صافی یہ سارے صحیح، باقی پورے کروڑوں عوام بہک گئی ہے۔ عجیب، یعنی عجیب قسم کے بد دماغ قسم کے یہ لوگ ہیں، یعنی لوگ بھائی، یعنی جب لوگوں کو ایسے آپ کہو گے بے وقوف، تو آپ کو پھر وہ کیسے ووٹ دیں؟ میرے خیال میں کسی اور کی سوچ دی، ماسٹر مائنڈ سیٹ کے لیے ایکٹرز ہوتے ہیں جو بیانیہ بناتے ہیں، کسی کٹھ پتلی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا ہینڈل
اس سے کیا کروا رہا ہے. آصف زرداری کہتے ہیں لاڈلا جیل میں اور اسے 30 سال میں بنایا گیا. ہمیں یاد ہے اس لاڈلے کو کس نے کیسے لانچ کیا تھا. جب لانچنگ ہو رہی تھی تو پیسے لے رہا تھا. لاڈلے نے خیبر پختونخوا میں افغان شہریوں کو شناختی کارڈ بنا کر دیے. یہ لاڈلا اسی لیے افغان شہریوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. لاڈلے کو نہ ہٹاتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. عجیب بات ہے بھائی. ایک بندہ جو 17 ارب ڈالر اس کے ہوتے ہوئے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں تو ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا، اور آپ جب چھوڑ کے گئے ہیں 7-8 ارب ڈالر تو اس وقت ملک ترقی میں تھا. عجیب تماشا ہے بھائی. وکلا پھر اس نے کہا بلاول نے لاڈلا اس کو کہا ہی نہیں ہے. جمائمہ وہ یوٹیوبرز کو پیسے دے رہی ہے. یار پتہ ہی آپ کو کوئی نہیں ہے یوٹیوب کے اندر بڑی کمائی ہے زرداری صاحب، اور ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں سبسکرائب کریں، تو یہ آپ جمائمہ پر ایک خاتون پر، یعنی ایک طرف بشرا بی بی کو نون لیگ کے جو گھٹیا لوگ ہیں وہ کردار کشی کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ جمائمہ کو شروع ہو جائیں. تو یہ اور کوئی بیانیہ ہے نہیں. تو راؤ انوار نے لگتا ہے جو انٹرویو دیا ہے وہ صحیح تیر نشانے پہ پڑا ہے. لیکن آخر میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا ہے، اور یہ لطیفہ میں نے نہیں سنانا بلکہ یہ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جو آئی جی پنجاب ہیں، سوری اسلام آباد کے آئی جی اسلام آباد، ان کا یہ لطیفہ ہے جی. اب یہ مقابلہ ہے کہ ہمیں آپ نے زیادہ کرپٹ کیوں کہا ہے. چلو ہم کرپٹ تو ہیں لیکن ہمیں زیادہ بھائی نمبر ہمارا پہلا نہیں بنتا. اب پہلے نمبر کی لڑائی ہے کہ کون کرپشن کے اندر. عدلیہ نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے پہلا نمبر لینا ہے، یعنی ان کی سربراہی میں جو عدلیہ ہے. اور عدلیہ کی پوزیشن یہ ہے، واللہ جو معاملات کو جانتے ہیں، میں نے 2 سال پریکٹس کی ہے، اور اس کے اندر جج صاحب ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے آپ کے جج بیٹھے ہوتے ہیں، اور ادھر جو ناظر ہے جو ساتھ ریڈر بیٹھا ہوتا ہے تاریخ لینے کے لیے، اس کی مٹھی میں پیسے دے رہا ہوتا ہے منشی. دے کے تو مرضی کے ساتھ معاملات ادھر سے کر لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ریکارڈ بھی غائب کر لیا جاتا ہے ان کے ملی بھگت کے ساتھ. یہ معاملات ہوتے ہیں. بہرحال اب یہ مقابلہ ٹھیکیداروں نے پہلا نمبر لینا ہے، عدلیہ نے لینا ہے، پولیس نے لینا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا پہلا نمبر نہیں ہے بھائی، پولیس والوں کو یہ مت کہیں. لیکن کس کا ہے آپس میں طے کریں. آپ لوٹ رہے ہیں. عام آدمی کس طرح تھانے کے اندر کیا سلوک ہوتا ہے 25 مئی سے لے کر کس طرح اسلام آباد پولیس عام پاکستانی شہریوں پر ٹوٹ پڑی. غیر آئینی غیر قانونی طور پر سیاسی لوگوں کے ہاتھوں آپ استعمال ہوتے ہیں، حکومتوں کے ہاتھ سے آپ آنسو گیس شیلنگ ناجائز طور پر ایک پرامن شہریوں کے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. وہ علیحدہ معاملہ ہے. اب کس طرح 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں کتنے آپ نے کمائی کی، یہ آپ پر الزام ہے پولیس پر. پھر عام آدمی پولیس میں جانے سے اتنا کتراتا ہے کہ جیسے وہ ہلاکو خان یا چنگیز خان کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے، چونکہ ٹاؤٹ مافیا جو ہے ہر تھانے کے اندر اس کی سنی جاتی ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس نظام کو بہتر کریں، الٹا آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے. کہاں رشوت نہیں چلتی کس تھانے میں، آپ بتائیں ذرا. کس طرح عام لوگوں کے ساتھ دھتکارا جاتا ہے. لیکن آئی جی اسلام آباد ہو، آئی جی پنجاب ہو، کس طرح آپ نے غیر قانونی طور پر لوگوں کی گاڑیاں توڑی جو احتجاج کر رہے تھے، آئین اور قانون کو پاؤں تلے. اس وقت بھی آپ روند رہے ہو، چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہو، گھروں کے اندر عورتوں کو تذلیل کرتے ہو. اور یہ آپ نے کی ہے ابھی 9 مئی کے واقعات کے بعد. پھر آپ کہتے ہیں آپ نمبر 1 نہیں ہے، اور لوگوں کو لسٹوں سے نام نکلوانے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑے ہیں آپ کو. یہ بھی آپ پر الزامات ہیں. یہ تو لیکن روٹین کے اندر کوئی بھی کام پیسے کے بغیر ہر تھانے سے نہیں ہوتا. یہ ایک 90% ہے، 80% ہے. مقابلہ آپس میں طے کرو کہ سب سے زیادہ کرپٹ کون ہے. قوم کو تو آپ لوٹ گئے ہو اور عام آدمی کو روز لوٹتے ہو. جان بوجھ کر ایک نشانہ بنایا جاتا ہے. 2 دن پہلے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام سب سے زیادہ کرپٹ محکمہ پولیس ہے، اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ وہ شعبہ جہاں پہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں وہ کون سا محکمہ ہے، اس کا کیا نام ہے. یہ ایز اے ریسرچ میتھڈولوجی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک طرف آپ نے عدلیہ کو اور پولیس کو نشانے پہ رکھ لیا، اور دوسری طرف ایک ایسا محکمہ ٹھیکے تمام محکمے دیتے ہیں. ہم پنچنگ بیگ نہیں ہیں. آپ اپنی غلطیوں کا ملبہ پولیس پر نہیں ڈال سکتے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی اور کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کام کر رہا ہے اس پہ بھی الزام رکھا جائے. میرا کوئی پولیس کانسٹیبل کرپٹ نہیں ہے. یہ عوام سے پوچھیں. میرا کوئی اے
ASI, सब इंस्पेक्टर, DIG और IG करप्ट नहीं है जब तक आप ये साबित ना कर दें। ये नहीं हो सकता, साबित नहीं हो सकता। तो एज एन एकेडमिक मेरा ये सवाल है कि या तो दूसरे नंबर के महकमे का नाम ले या बताइए कि टोटल वॉल्यूम के हिसाब से कैसा है। हमें अपने नाम की, अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की, अपनी गैरत की हिफाजत करनी है, तब हम एक कौम बनेंगे। एक कौम बनेंगे। लोगों को आंसू यानी ऐसा नहीं है कि इस इदारे में कुछ सारे करप्ट हैं, यकीनन बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है डोमिनेंट जो है वो एक ओवरऑल जो परसेप्शन होता है वो बनता है इज्जत गैरत का। अगर लिहाज है तो आवाम से टकराना छोड़ दो भाई, गैर आईनी एकामात ना माना करो। आपको इज्जत गैरत हो तो आवाम से टकराते हैं इदारे, लेकिन बदकिस्मती से ये हो रहा है भाई। इदारों की इस्लाह कीजिए। हर इदारे में ना सारे अच्छे होते हैं ना सारे बुरे होते हैं। बहरहाल जिस महकमे का भी नाम आया है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अंदर, आपस में बैठ जाएं एक ही जगह पे और तय कर लें सबसे ज्यादा करप्ट कौन है, क्योंकि अवाम को तो आप लूट रहे हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।